على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب جو موجود ہے وہ امام شافعی کی الرسالہ ہے۔ اس اعتبار سے امام شافعی اصول فقہ کے مدون اول ہے۔ امام شافعی کے بعد اصول فقہ میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں دو طریقوں کی پیروی کی گئی۔ ان میں دو طریقوں کی پیروی کی گئی۔ ایک طریقے کو طریقۃ الحنفیہ یا طریقۃ الفقہاء کہا گیا، دوسرے طریقے کو طریقۃ الشافعیہ یا طریقۃ المتکلمین کہا گیا۔ امام شافعی کے بعد اصول فقہ میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں دو طریقے کی پیروی کی گئی۔ پہلا طریقہ طریقۃ الفقہاء یا طریقۃ الحنفیہ، دوسرا طریقہ طریقۃ الشافعیہ یا طریقۃ المتکلمین۔ طریقۃ الحنفیہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ صاحب مذہب سے منقول فروعات سے اصول اخذ کیے جاتے ہیں۔ صاحب مذہب سے منقول فروعات سے اصول اخذ کیے جاتے ہیں، یعنی وسامی میں جو آپ اصول پڑھتے ہیں یہ اصول امام صاحب سے منقول نہیں، نہ امام محمد کی کتابوں میں یہ اصول درج ہیں اور نہ اصول فقہ کی کوئی کتاب ہے جس میں یہ اصول درج ہو۔ امام صاحب سے منقول کیا ہیں؟ مسائل۔ ان مسائل کی روشنی میں اصول کو بعد کے لوگوں نے بنایا ہے۔ امام صاحب کے یہ مسئلہ تو ہے کہ دودھ کی قلیل مقدار ہو یا کثیر مقدار ہو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے، دودھ کی چاہے قلیل مقدار ہو چاہے کثیر مقدار ہو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ طواف میں وضو یا طہارت شرط نہیں ہے، واجب ہے۔ طواف میں طہارت شرط نہیں ہے، طہارت کے بغیر بھی طواف درست ہے، اگرچہ ترک واجب کی وجہ سے اسے دم دینا ہو، لیکن واجب ترک ہوگا، فرض ترک نہیں ہوگا۔ تو یہ تین مسائل، اس کے علاوہ اور بھی مسائل یہ فقہ حنفی میں ہیں، اور اس کی روشنی میں یہ اصول بتایا گیا ہے کتاب اللہ کی کسی آیت کو خبر واحد کے ذریعے سے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب اللہ کی کسی آیت کو خبر واحد کے ذریعے سے خاص نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تینوں مسائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہیں، ہے نا؟ یہ تینوں مسئلے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ عام ہے آیت، قلیل اور کثیر کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت۔ سورہ فاتحہ وہ قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جہاں سے بھی آسان ہو اسے پڑھو، کوئی سورہ فرض نہیں ہے، چاہے سورہ فاتحہ، جہاں سے بھی آپ کو آسان لگے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کے لیے قل اللہ احد آسان ہو سورہ فاتحہ سے، تو قرآن میں سے کہیں سے پڑھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ فرض یہ ہے، سورہ فاتحہ فرض نہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ کا طواف کرو، چکر لگاؤ۔
یہ بھی عام ہے، اس پہ طہارت کی کوئی قید نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف یہ 3 آیتیں، دوسری طرف کیا ہے؟ احادیث ہے، جو یہ کہتی ہیں کہ نہیں صاحب حرمت رضاعت میں ایک حد بندی ہے، لا تحرم المسۃ ولا المسطان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، ایک دو مرتبہ منہ میں پستان لینے کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ دوسری آیت ہے طواف کے سلسلے، دوسری حدیث ہے طواف کے سلسلے میں، اس میں کہا گیا ہے کہ طواف نماز ہے، مگر یہ کہ تمہیں اس میں گفتگو کرنے کی اجازت دی گئی۔ نماز میں طہارت شرط ہے، لہذا طواف میں بھی طہارت شرط۔ تیسری حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بہت مشہور حدیث۔ تو ایک طرف کیا ہے، یہ 3 آیتیں ہیں اور ایک طرف کے 3 حدیثیں ہیں۔ دیگر فقہا نے کیا کیا، ان احادیث کی وجہ سے قرآن کی آیتوں میں تخصیص کر دی ہے، اسے مقید کر دیا ہے، اسے خاص کر دیا ہے۔ حنفیہ نے کیا کہا، بعض جگہوں میں تو حدیث کو انہوں نے کیا کہا، منسوخ ہے، ابتدائی زمانے کی حدیث ہے، حرمت رضاعت کے سلسلے میں ان کا سرے سے نہیں، جو قرآن کی آیت ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اسے ترک کر دیا جائے گا، اس لیے کہ منسوخ ہے، ابتدائی زمانے کی یہ روایتیں۔ دوسری 2 حدیثوں کے بارے میں کیا کہا، قرآن کی آیت پہ عمل کیا جائے گا، اپنے طور پہ اسے فرض کہا جائے گا، البتہ حدیث کی بنیاد پر اسے واجب کہا جائے گا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ امام صاحب سے یہ اصول اور ضابطے منقول نہیں ہیں، البتہ امام صاحب سے یہ 3 مسائل اور اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل منقول ہیں۔ ان مسائل کی روشنی میں حنفیہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے کسی عام میں تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ پڑھانا اپنے اصول شاشی میں۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بہرکیف امام صاحب کا جو مقصد ہے اس کے خلاف بھی اصول بن گیا ہے، اور بعد کے لوگوں نے بڑا واویلا بھی اس سے مچایا ہے، اور واویلا مچانا بھی ٹھیک ہی تھا، واویلا مچانا بھی کیا تھا، ٹھیک ہی تھا۔ جو اصول بنایا گیا تھا وہ اصول غلط تھا، واقعی وہ کیا تھا، غلط تھا۔ وہ حدیث مصدات آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، حدیث مصدات سات سے کیا سنا آپ نے؟ ہاں ہاں، پھر واپس کرنا چاہے، ہاں تو بکری واپس کرے، اس کے ساتھ ایک ساتھ حجور ہو گئے۔ امام صاحب کا مسئلہ یہی ہے، نہیں صاحب یہ حجور والی حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا، ایک ساتھ حجور دینا یہ کوئی ضروری نہیں۔ کیوں؟ قیاس کے خلاف، قیاس جلی وہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، بلکہ قاعدہ کہیں کیا ہے وہ، الخراج بالزمان الحرم بالحرم، اگر وہ بکری اس کے کھوٹے پہ مر جاتی تو اسی کی بکری مرتی، بکری کے دودھ سے فائدہ بھی اٹھانے کوئی اختیار ہے، وہ ضامن ہے، الخراج بالزمان، اس لیے اس کے پیداوار کا وہ مالک ہے۔ یہ ایک سا حجور کیسا ہے، اس کے قائل یہ امام صاحب کیا ہیں، اس کے قائل ہیں کہ واپسی کے ساتھ ایک ساتھ حجور دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس فقہی جزئیے کو سامنے رکھ کر کے جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ نہایت خطرناک، اور اس کی تطبیق اس سے زیادہ خطرناک۔ اصول کیا بنایا گیا، اگر کوئی خبر واحد قیاس جلی کے خلاف ہو اور اس کا راوی غیر فقیہ ہو تو وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی، یہ ہے نا اصول۔ اگر کوئی روایت قیاس جلی کے خلاف ہو اور اس کا راوی
غیر فقی ہو، فقی نہ ہو، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ نشانہ کس کو بنایا؟ حضرت ابو ہریرہ کو، کہ حضرت ابو ہریرہ کیا ہیں؟ غیر فقی ہے، نعوذ باللہ۔ ایک تو یہ اصول، اور اس اصول کی تطبیق کس پہ؟ حضرت ابو ہریرہ پہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، نہایت غلط چیز۔ حضرت ابو ہریرہ فقیہ ہیں، فقہ حنبلی کی بنیاد ہے ان کی حدیثوں پہ۔ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فقیہ نہیں؟ اور یہ حدیث صرف حضرت ابو ہریرہ سے منقول نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے منقول ہے جو فقیہ صحابہ ہیں، جو سب کے نزدیک فقیہ ہیں، ان سے بھی منقول ہے۔ تو اس لیے کہنا یہ ضابطہ کیا ہے؟ صحیح نہیں۔ مسئلہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس مسئلے کی روشنی میں ضابطہ بیان کرنا، یہ ضابطہ صحیح نہیں۔ اس کی تردید خود حنفیہ نے کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ارے صاحب یہ ضابطہ عیسیٰ ابن ابان کا بیان کردہ ہے اور یہ ضابطہ صحیح نہیں ہے۔ عثمانی صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب یہ ضابطہ جو ہے ان کا بھی بیان کردہ نہیں ہے، نہ معلوم کس نے بیان کر دیا۔ فتح الملیم میں بہت تفصیل سے لکھا انہوں نے، اور کہا کہ یہ نہ ضابطہ صحیح ہے اور نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی تطبیق صحیح ہے۔ ضابطہ کو دوبارہ فرما دے حضرت۔ کیا ہو رہا؟ ضابطہ جو آپ نے فرمایا دوبارہ بیان فرما دے برائے کا۔ دوبارہ فرما دے رہے دلی کیوں نہیں ہوا؟ تو ضابطہ کیا بتا رہا تھا؟ وہ حدیث جو قیاس جلی کے خلاف ہو اور اس کا راوی غیر فقیہ ہو تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم نے کہا کہ یہ ضابطہ بعض لوگوں نے کہا کہ منقول ہے عیسیٰ ابن ابان سے، جو ایک بڑے فقیر ہیں، لیکن درکیف یہ ضابطہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک صحابی کی کیا ہے، حد کے شان ہے، ان کے مرتبے کو گھٹانا ہے، اور یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ محترم عثمانی صاحب نے کہا کہ نہیں عیسیٰ ابن ابان نہیں ہے، نہ معلوم کس نے یہ اصول بتلا دیا ہے، اصول شاشی ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، پہلے ہی اصول میں یہی پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ اب فتح الملیم ہے، یہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، طریقۃ الحنفیہ۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ امام مذہب سے منقول فروعات سے اصول اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے میں چونکہ فروعات سے اصول اخذ کیے جاتے ہیں، اس لیے تطبیقی طریقہ کہلاتا ہے، محض نظری نہیں ہے۔ عام طور پر اصول کیا ہوتے ہیں؟ نظری ہوتے ہیں، بعد میں تطبیق دی جاتی ہے، لیکن یہاں تطبیق کیا ہے؟ پہلے سے موجود ہے۔ فروعات کی روشنی میں اصول بنائے گئے ہیں، اس لیے کیا ہے؟ تطبیقی طریقہ ہے، اور اصول اور فروع میں بہت زیادہ اختلاف نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ طریقۃ الشافعیہ ہے۔ کیا ہے؟ طریقۃ الشافعیہ۔ طریقۃ الشافعیہ میں یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے براہ راست اصول بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا جاتا ہے، اور اسی سے اصول اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تعصب مذہبی سے بہت بعید ہے یہ طریقہ، لیکن اس میں خامی یہ ہے کہ اصول میں اور صاحب مذہب سے منقول فروعات میں بارہا مخالفت پائی جاتی ہے۔ اصول تو آپ نے بیان کر بنا لیا ہے، لیکن جب تطبیق دیتے ہیں تو دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے۔
تو یا تو آپ صاحب مذہب سے منقول فروع کا انکار کر دیں کہ اصول کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، یا پھر اس کے لیے ایک الگ سے اصول گڑھنے لگیں۔ تو کیا یہی ہے، شوافع مالکیہ سب نے کیا کیا ہے، یہی کیا ہے کہ جہاں دیکھا کہ ارے صاحب اصول ایک طرف، فروع اس کے برخلاف، تو کیا کیا، فروع کے لیے بھی ایک نیا اصول ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی افراتفری مچی کہ جہاں کچھ فروعات نظر آئے اس کی روشنی میں کیا کر لیا آپ نے، ایک اصول گاڑ لیا۔ اس لیے یہ جو حنفیہ کا طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط طریقہ ہے، اور اس طریقے پہ کچھ شوافع نے بھی کتابیں لکھی ہیں، شوافع نے بھی، مالکیہ نے بھی۔ اس طریقے پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے الفصول فی الاصول، کیا ہے، ابو بکر احمد بن علی الجساس رازی، ان کے احکام القرآن ہے آپ کے یہاں جی، یہی ہے جساس رازی۔ 370 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ الفصول فی الاصول جساس رازی کی 370 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ دوسری کتاب ہے تقویم الادلہ، اس کا تذکرہ چکا ہے اشفاء والنظائر کے مقدمے میں۔ تقویم الادلہ، ابو زید عبید اللہ بن عمر الدبوسی کی، ان کی وفات ہے 430 ہجری۔ تیسری کتاب ہے کنز الاصول الی معرفت الاصول، فخر الاسلام علی بن محمد البزدوی کی، اصول بزدوی کے نام سے معروف ہے، پورا نام ہے کنز الاصول الی معرفت الاصول۔ ان کی وفات ہے 482۔ اس کی شرح کی ہے عبدالعزیز بن احمد البخاری نے، اس کا نام ہے کشف الاسرار، کیا نام ہے، کشف الاسرار۔ چوتھی کتاب ہے اس سلسلے کی اصول السرخسی، کیا ہے، محمد بن احمد السرخسی، 490 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یعنی فقہ حنفی کے اصول پہ جو ہے سب سے پہلی کتاب گویا کی جساس رازی کی سب سے پہلی کتاب۔ تنقیح الفصول فی علم الاصول، تنقیح الفصول فی علم الاصول، یہ قرافی مالکی کی کتاب ہے۔ اس کی کتاب ہے طریقۃ الفقہ پہ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کی کتاب ہے قرافی مالکی کی، جن کے الفروق ہے یہاں پہ موجود۔ ان کی وفات ہے 684۔ 684۔ تو دیکھیے مالکیہ نے بھی حنفیہ کی اس طریقے کی پیروی کی۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے، چھٹی کتاب ہے التمہید فی تخریج الفروع علی الاصول، التمہید فی تخریج الفروع علی الاصول، یہ امام اثنوی شافعی کی کتاب ہے۔ اثنوی شافعی 777 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ شافعیہ کے طریقے پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، نوٹ کر رہے ہیں، ایسے چیزیں یاد رہیں۔ تو ہاں جی صاحب، طریقۃ الشافعیہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں مشہور کتاب ہے المعتمد، ابو الحسین بصری معتزلی کی، المعتمد ابو الحسین بصری معتزلی کی، ان کی وفات ہے 436 ہجری۔ اسی کتاب کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ اس میں امام ابو یوسف کی کتاب کے حوالے موجود ہیں، اس کی عبارتیں نقل کی گئی۔ دوسری کتاب ہے البرہان، اس کے مصنف ہیں امام الحرمین الجوینی الشافعی۔ البرہان، اس کے مصنف ہیں امام الحرمین
जुवैनी अश-शाफ़ी, इनकी वफात है 478 हिजरी। जुवैनी शाफ़ी। तीसरी किताब है इस सिलसिले की अल-मुस्तस्फा, बहुत मशहूर किताब है अल-मुस्तस्फा, इमाम गज़ाली, अबू हामिद अल-गज़ाली, जिनके अहया उलूमुद्दीन, अहया नहीं थी, अहया, अहया नहीं, अहया, हाँ, अबू हामिद अल-गज़ाली की है। 505 में इनकी वफात है। वो सिर्फ सूफी नहीं है, फ़िक़्ह शाफ़िई में बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, बड़ा मकाम है उनका फ़िक़्ह शाफ़िई में। उनकी किताबों ही पे बाद में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। इमाम गज़ाली फ़क़ीह भी हैं, उसूल भी हैं और सूफी भी। सूफी ज्यादा मशहूर हो गए, हाँ, उसूली और फ़क़ीह कम मशहूर हैं, लेकिन बहुत बड़े उसूली और बहुत बड़े फ़क़ीह। अल-वाज़िह फ़ी उसूल अल-फ़िक़्ह, अबुल वफ़ा इब्न अक़ील अल-हंबली है आपके पास। 513 में इनकी वफात, हाँ, 5 जिल्दों, हाँ। 9 में इनकी किताब पढ़ाई जाती थी पहले, शरह इब्न अक़ील, हाँ, अल-वाज़िह फ़ी उसूल अल-फ़िक़्ह, जी, अबुल वफ़ा इब्न अक़ील अल-हंबली, वफात है 513। 5वीं किताब है अल-महसूल, क्या है, इमाम राज़ी की, जिनकी किताब है तफ़सीर कबीर। अल-महसूल नहीं है, इनकी वफात है 606 हिजरी। क्या किया गया, तरीक़तुश शाफ़िय्या और तरीक़तुल हनफिया दोनों को मिला करके किताबें लिखी है। क्या बना दिया है, संगम बना दिया है। तरीक़तुल हनफिया भी मौजूद हो और तरीक़तुश शाफ़िय्या भी मौजूद हो। तो इस तरह की जो मुज़व्वज किताबें लिखी गई हैं, दोनों तरीक़े को मिलाकर जो किताबें लिखी गई हैं, उनमें से चंद मशहूर किताब ये है, लिख लीजिए आप। पहली किताब है निहायतुल उसूल, निहायतुल उसूल, अहमद बिन अली हनफी की है किताब। 649 हिजरी में इनकी वफात है। निहायतुल उसूल, अच्छा, इसका एक लंबा भी नाम, इसको छोड़ दीजिए, लंबा नाम है बदीउन निज़ाम अल जामे बैन उसूल बस्तवी वल अहकाम। ये क्या है, लंबा नाम, और मुख्तसर नाम क्या है, निहायतुल उसूल। इसी नाम से छपी है किताब ये। दूसरी किताब है अत-तहरीर, क्या है, अत-तहरीर, जिसका तज़किरा बार बार आ रहा है, इब्न हुमाम की किताब है, साहिब फ़तिल क़दीर, इनकी किताब है अत-तहरीर। बहुत सी शरह लिखी गई हैं, उनके शागिर्द ने लिखी है अत-तहरीर व तहबीर, तो इब्न हुमाम की है, दोनों तरीके की पैरवी की गई। और इस सिलसिले की तीसरी किताब है जो हिंदुस्तान में लिखी गई है, मुसल्लमुस सुबूत, मुसल्लमुस सुबूत, मुहिब्बुद्दीन अब्दुश शकूर अल हिंदी, साहिब सुल्लम, सुल्लमुल उलूम वाले हैं, उन्हीं किताब है मुसल्लमुस सुबूत। हाँ, अब्दुश शकूर हिंदी, इनकी वफात है 1119 हिजरी में। ये भी थोड़ी सी पेचीदा किताब।
ہاں جی احمد بن علی حنفی جی 861 ہجری جی یہ موجودہ 100 سال کے دوران بعض کتابیں لکھی گئی 100 سال کے دوران جو ہے وہ بھی بڑی اچھی کتابیں ہیں. اصول فقہ کے سلسلے میں نئی کتابیں لکھی گئی، کچھ یہاں ہمارے پاس موجود ہے، کچھ ہو سکتا ہے آپ کے پاس موجود ہے. جیسے ایک کتاب ہے الوجیز فی اصول الفقہ، عبد الکریم زیدان کی. الوجیز فی اصول الفقہ، عبد الکریم زیدان کی. دوسری کتاب ہے اصول فقہ مصطفیٰ شلبی کی. تیسری کتاب ہے اسی نام سے عبد الوہاب الخلاف کی. اس کی ہے عبد الوہاب. تو کچھ علوم غیبہ کو تو آپ نے ظاہر کر دیا، کچھ کو آپ کے سینے میں آپ نے اس کو مخفی رکھا، اور یہ تمام چیزیں اپنے سینے سے حضرت علی کے سینے میں آپ نے منتقل کر دی. اور اسی طرح سے 12 امام تک یہ سینہ بسینہ یہ چیزیں کیا ہوتی رہیں، منتقل ہوتی رہیں. تو ان اماموں نے جو کچھ کہا جائے، ظاہر ہے کہ امام کیا ہوتے ہیں، معصوم. ان کے یہاں عصمت امامت ایک بڑا مسئلہ ہے کہ امام کیا ہوتے ہیں، ائمہ معصوم ہوتے ہیں. اس لیے دوسرے لوگوں نے کیا ماننا شروع کر دیا ہے، بزرگان دین کے بارے میں، نعوذ باللہ. تو سنت کے بارے میں ایک اختلاف تو کس نے کیا، شیعوں نے کیا. اور شیعوں کی کتاب ہے حدیث پر، اس کا نام ہے الکافی. کیا نام ہے، سنا آپ نے اپنی کافی کا نام؟ ہاں. تو الکافی جس کے مصنف ہے کلینی، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 12ویں امام جو کیا ہے، پردہ فرما گئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں پرنٹر کے، ہاں غار میں چھپے ہوئے ہیں. تو پہلے ان کی 2 غیبوبت تھی، غیبوبت صغرا اور غیبوبت کبریٰ. تو غیبوبت صغرا کے زمانے میں اپنے خاص لوگوں سے وہ ملتے تھے، اور اسی خاص لوگوں میں کے حوالے کافی نے، وہ کلینی نے کافی کو کیا تھا، اور انہوں نے خود کہا دیکھ کر کے کہ ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. وہیں سے اس کا نام پڑ گیا کافی کلینی کی. تو وہ ان کے نزدیک ایک طرح سے قرآن ہے، اس لیے ان کے امام کی طرف سے کیا ہے، تصدیق شدہ ہے. حالانکہ پھر ان کے یہاں رجال کافی وغیرہ پہ کلام کیا گیا ہے، بڑا تضاد پایا جاتا ہے. بھائی جب تصدیق شدہ ہے تو رجال پہ کلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رجال پہ کلام کیا ہے، ملتا ہے کلام کچھ نہ کچھ، لیکن ان کے یہاں زیادہ تر تو وہی ہے، منقطعات ہیں، کوئی سند نہیں ہے، بے سند بات ہے. 2-4 سندیں ہیں، اسی پہ کلام کرتے ہیں کر کے. دوسرا اختلاف کیا خوارج نے، اس نے سنت کے سلسلے میں. وہ بعض سنتوں کو نہیں مانتے، یعنی علی الاطلاق وہ منکر سنت نہیں تھے. بعض سنتوں کو جو ان کے مذمومہ عقیدے کے خلاف ہوتا تھا اس کو وہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا،
اس کے خلاف جو حدیثیں ہوتی تھی اس کو انکار کر دیتے تھے یا تعویل کرتے تھے. معتزلہ کے وہ خوارج کے بعد معتزلہ آئے، وہ ان سے آگے بڑھے، طرح طرح کے عقیدے اور نظریے انہوں نے اس سے اختیار کیا، اور جو حدیثیں ان کے عقیدے اور نظریے کی راہ میں حائل تھی اس کا انہوں نے انکار کر دیا یا بیجا تعویل کرنے کی کوشش کی. تو یہ 3 طرح کے فرقے ہیں جنہوں نے حدیثوں کا ایک طرح سے انکار کیا، ورنہ عام طور پر لوگ کیا ہے حدیثوں کو مانتے ہیں. تیسرا ماخذ کیا ہے؟ اجماع. کیا ہے؟ اجماع. ظاہر ہے کہ شیعوں کیا اجماع کوئی ہے نہیں. جب امام موجود ہے تو اجماع کیا ضرورت؟ جب امام موجود ہے، اللہ کے رسول موجود ہوتے تو کوئی اجماع نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی اجماع نہیں ہوگا. اجماع کی تعریف ہی کی جاتی ہے اللہ کے رسول کے وفات کے بعد. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کسی شرعی مسئلے پہ تمام مجتہدین کے اتفاق کا نام اجماع. اس پہ قید بعد وفات رسول. تو یہاں تو کیا ہے، امام صاحب زندہ ہیں، اجماع کیسے ہو پائے گا؟ اس لیے شیعوں کے یہاں اجماع کوئی چیز نہیں. معتزلہ میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اجماع کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اجماع کوئی چیز نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں اجماع ہو ہی نہیں سکتا ہے وغیرہ. ویسے عام طور پر لوگ کیا ہے اجماع کو مانتے ہیں. آخری چیز ہے قیاس. کیا ہے؟ قیاس. شیعوں کے یہاں بھی قیاس نہیں ہے. شیعوں کے یہاں قیاس بھی نہیں ہے. قیاس کیوں کریں گے؟ امام صاحب موجود ہیں تو قیاس نہیں کریں گے. ان کے یہاں قیاس نہیں. البتہ عقل ہے ان کے یہاں ایک دلیل. قیاس نہیں ہے، عقل. عجیب و غریب بات. انہیں کیسے؟ عقل اور قیاس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی تعلق ہی نہیں رہے. قیاس میں تو کیا کرتے ہیں، اصل اور فرع میں ایک علت مشترکہ کو دیکھتے ہیں، اس کا نام قیاس. ایسا نہیں کہ آپ اچانک کہہ دیں کہ وہ آئس کریم کھانا حرام ہے، اس سے نزلہ ہو جاتا. نہیں، آپ کہتے بھائی کہ اللہ کے رسول نے خمر کو حرام کیا، خمر کی علت سکر ہے، یہ علت بھانگ میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ بھی حرام. اس کا نام قیاس ہے. عقلی تکے دوڑانے کا نام قیاس نہیں ہے. تو ان کے یہاں کیا ہے، قیاس کوئی دلیل نہیں ہے، البتہ عقل ایک دلیل. اور اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں گے جتنے شیعہ ہوئے ہیں وہ منطق کے بہت ماہر ہوئے ہیں. ہاں، بلکہ منطق کے جو بانی ہیں وہ سب کیا ہیں، شیعہ ہیں. نہیں، ارسطو تو خیر پہلے کا ہے. بو علی فارابی یہ سب کیا تھے، شیعہ تھے. بلکہ بو علی تو بوری تھا. جو بو علی تھا شیعوں میں اور بھی زیادہ اس سے وہ ہیں. وہ کیا ہے، بوری، بوہرا جسے کہتے ہیں. ہاں، وہ تو پہلے کا ہے. ارسطو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. ہاں، فلسفی تھے. یہ تو یونانی فلسفی ہے. ارسطو حضرت اس کے سکندر کے زمانے کا. تو یہ 4 ادلہ ہیں، 4 دلیلیں ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ متفقن بین اہل سنت والجماعہ. ان 4 چیزوں کے دلیل ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. اس کے علاوہ بھی 7 دلیلیں. دلائل کل 11 ہیں. کتنے ہیں؟ 11. ان 7 میں سے بعض میں کچھ اختلاف ہے، کچھ میں تو اختلاف محض لفظی ہے، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے. اس لیے ان 7 کو الگ بتایا جاتا ہے کہ ان میں کیا ہے، کچھ اختلاف ہے. تو 4 دلائل اتفاقی ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ 7 میں کچھ اختلاف ہے. 7 میں سے ایک ہے استحسان. کیا ہے؟ استحسان. جو خاص طور سے اسے حنفیہ استعمال کرتے. استحسان. دوسرا لفظ ہے
کو لے جائیے باب استفعال استصلاح. یہ مالکیہ اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں. استصلاح کو کون استعمال کرتے ہیں؟ مالکیہ. وہاں مالک کے اصول مذہب میں آپ نے دیکھا لکھا ہوا ہوگا مصلحت مرسلہ. تو مالکیہ استعمال کرتے ہیں استصلاح کو. اور تیسری دلیل بھی اسی استفعال سے ہے استصحاب. کیا ہے؟ استصحاب صاحبہ باب استفعال صاد بڑا با باب استفعال میں استصحاب. کچھ لوگ اس کو مطلقاً حجت مانتے ہیں، حنفیہ بعض قیود کے ساتھ حجت مانتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اسے مطلقاً، یعنی ثبوت نفی دونوں میں حجت مانتے ہیں. حنفیہ صرف نفی میں حجت مانتے ہیں. تو تیسری دلیل ہے استصحاب. چوتھی دلیل ہے عرف و عادت. عرف و عادت یہ بھی تقریباً سبھی لوگ مانتے ہیں، اگرچہ تعبیر کچھ کیا ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے. عرف اور عادت. پانچویں دلیل ہے اس سلسلے کی مذہب الصحابی. صحابہ کرام کے اقوال اور فتاوے. صحابہ کرام کے اقوال اور فتاوے. اس میں تھوڑا اختلاف آپ پڑھ چکے ہوں گے اسامی وغیرہ میں. امام شافعی کے نزدیک حجت نہیں ہے، دوسروں کے نزدیک کیا ہے حجت ہے. تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو پانچویں دلیل ہے مذہب الصحابی. اور چھٹی دلیل ہے شرع من قبلنا. ہم سے پہلے کے انبیاء کی شریعت. ہم سے پہلے کے انبیاء کی شریعت. تو بعض چیزیں ہیں جو پچھلے انبیاء میں تھیں اور ہمارے یہاں بھی باقی ہیں. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، قربانی کا تذکرہ. آپ حدیث پڑھیں گے ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم. یہ کیا ہے؟ شریعت ما قبل ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ولقد کرمنا علیکم فی الزبور. کیا ارسفت بالنفس، لقد کرمنا فیہا ان نفس بالنفس. توریت میں لکھا ہے ان نفس بالنفس. یہ کیا ہے؟ شریعت ما قبل. اس سلسلے کی آخری چیز ہے الذرائع. ہاں، اس کے ایک جز کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں، وہ مشہور ہے سد الذریعہ کہتے ہیں. ہاں، سد الذرائع. جیسے سد الذرائع ہے ویسے فتح الذرائع. اس لیے ہم نے کیا تذکرہ کیا تھا؟ الذرائع ذریعہ. تو کسی ذریعے کو بند کرنا ہوتا ہے، کسی ذریعے کو کھولنا. تو ساتویں دلیل کیا ہے؟ ذرائع. کیا اسے سد الذرائع آپ کہہ لیں. تو یہ کل 7 دلیلیں ہو گئی جو کیا کہلاتی ہیں؟ اختلافی کہلاتی ہیں. تو 7 کا 11 دلیلیں. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 11 دلیلیں ہو گئی. غیبت میں تو آپ نے ظاہر کر دیا نام مستبد کیے جاتے ہیں. اتفاقی دلیلیں 4 ہیں. جس ترتیب سے بیان کی جاتی ہیں اسی ترتیب سے ان سے احکام کو اخذ بھی کیا جائے گا. ترتیب سے یہ دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، اس کی ترتیب سے احکام کو اخذ بھی کیا جائے گا. یعنی سب سے پہلے نمبر پہ قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس. بعض ہیں اس زمانے پیدا ہو گئے کہتے نہیں قرآن حدیث ایک درجے میں، پھر نہیں ایک ساتھ. بعض غیر مقلدین ہیں اور خصوصاً البانی وغیرہ ہیں، البانی صاحب وغیرہ کہتے نہیں
پھر نہیں ایک ساتھ صحیح نہیں ترتیب. پہلے کیا ہے؟ قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس. دلیل موجود ہے، مشہور حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل بما تقضي المحاسن. اس حدیث پہ کلام آئے گا انشاءاللہ. تو معاذ جناب آپ اپنا مائک بند کر لیجیے، بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو پھر سنت رسول کی طرف، اس کے بعد اجماع، پھر قیاس. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی منقول ہے. ان کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش آتا کیا کرتے؟ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے. اس میں نہیں ملتا تو سنت کی طرف لوگوں کو پوچھتے بلا کر کے، کیا بھائی کوئی حدیث معلوم ہے آپ کو اس سلسلے میں؟ اگر نہیں ملتی تو پھر صحابہ کرام سے کہتے کہ آپ لوگ اپنی اپنی رائے دے دیں. کسی رائے پہ لوگ متفق ہو جاتے ہیں تو اسی کا نام اجماع ہے، نہیں متفق ہو جاتے تو اسی کا نام ہے قیاس. تمام مجتہدین کی رائے کو کہا جاتا ہے اجماع. انفرادی طور پہ ہر مجتہد کی رائے الگ الگ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قیاس. تو یہی ترتیب تھی. میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک خط لکھا تھا. اس خط میں بھی یہی ترتیب ہے. میں آپ کو الفاظ سنا دے رہا ہوں. الفہم الفہم مما لیس فی کتاب اللہ ولا بسنت نبیہ. تو جو مسائل کتاب اللہ میں نہیں ہیں، سنت نبی میں نہیں ہے، اس کو کیا کرو تم؟ سمجھنے کی کوشش کرو. اعرف الاشباہ والنظائر، اشباہ اور نظائر کو تم دیکھو، پہچانو. وقس الامور عند ذلک، وقس الامور عند ذلک، اس کے بعد قیاس کرو. ملتے جلتے مسائل کو دیکھو، یہ جو مسئلہ نیا پیش آ گیا ہے اس سے ملتا جلتا مسئلہ کون؟ تو ترتیب یہی ہوگی دلائل. پہلے کیا؟ کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور قیاس. کتاب اور سنت میں تعارض ہو تو کتاب کو ترجیح دیں گے. سنت اور اجماع میں تعارض ہو تو سنت کو ترجیح دیں گے. اجماع اور قیاس میں تعارض ہو تو اجماع کو ترجیح دیں گے. آخری درجے کی دلیل کیا ہے؟ قیاس ہے. بس پہلی دلیل شروع کریں گے آئندہ انشاءاللہ.